پاکستان کا مستقبل بنانے والا گرین انقلاب، زیرو کاربن، اربوں ڈالر کی آمدنی، ٹھٹھا گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ، ٹھٹھا دنیا کے نقشے پر پاکستان کا توانائی کا نیا ہب۔ ناظرین، ٹھٹھا گرین ہائیڈروجن منصوبہ سندھ کے صحرا سے سفید سونے تک، مشرق وسطی کے تپتے صحراؤں سے لے کر یورپ کی برفانی علاقوں تک دنیا ایک خاموش انقلاب سے گزر رہی ہے۔ یہ دور تیل کے کنویں کھودنے کی نہیں بلکہ مستقبل کے ایسے ایندھن کی تلاش ہے جو نہ دھواں دیتا ہے اور نہ زمین کا سینہ چیرتا ہے۔ یہ پاکستان کا ضلع ٹھٹھا ہے، بظاہر ایک خشک، ویران اور نمکین زمین، مگر ماہرین کے مطابق یہی علاقہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہاں گھارو جمبھیر ونڈ کوریڈور کے دامن میں ایک ایسا منصوبہ جنم لے رہا ہے جو پاکستان کو عالمی گرین انرجی کے نقشے پر نمایاں کر سکتا ہے۔ یہ ہے ٹھٹھا گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ، ایک ایسا منصوبہ جو پاکستان کو توانائی کے خریدار سے توانائی کے برآمد کنندہ میں بدلنے جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ محض ایک کاغذی کارروائی یا انتخابی وعدہ نہیں، اس کے پیچھے عالمی سطح کی سرمایہ کار کمپنیز موجود ہیں۔ اس میگا پروجیکٹ کی قیادت برطانیہ کی لسٹڈ کمپنی اور متحدہ عرب امارات کی ایک نجی توانائی کمپنی کر رہی ہے۔ شراکت داری 70 اور 30% کے تناسب سے ہے۔ ٹیکنالوجی کے لیے چین کی بڑی یوٹیلٹی کمپنی کی ذیلی کمپنی تعاون فراہم کر رہی ہے۔ ٹھٹھا میں 7000 ایکڑ یعنی تقریباً 28 مربع کلومیٹر زمین حاصل کی جا چکی ہے۔ 30 سالہ لیز کا معاہدہ طے پایا ہے اور ابتدائی ادائیگی بھی کی جا چکی ہے۔ اس منصوبے کی ابتدائی لاگت تقریباً 2 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ 400 میگا واٹ گرین ہائیڈروجن پلانٹ کو چلانے کے لیے 1.3 گیگا واٹ کا ہائیبریڈ پاور پلانٹ لگایا جائے گا۔ اس میں 800 میگا واٹ شمسی توانائی اور 500 میگا واٹ ہوا سے بجلی شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ 450 میگا واٹ کا بیٹری سٹوریج سسٹم بھی نصب کیا جائے گا تاکہ پلانٹ 24 گھنٹے بلا تعطل چل سکے۔ گرین ہائیڈروجن دراصل پانی اور قابل تجدید بجلی کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ الیکٹرولائز نامی مشین میں پانی ڈال کر جب اس میں شمسی یا ہوا سے حاصل شدہ بجلی گزاری جاتی ہے تو پانی ٹوٹ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہائیڈروجن کو محفوظ کر لیا جاتا ہے جبکہ آکسیجن فضا میں شامل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر ہائیڈروجن گیس جلا کر تیار کی جاتی ہے جس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، مگر یہاں تیار ہونے والی ہائیڈروجن مکمل طور پر ماحول دوست ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت سالانہ 55,000 ٹن گرین ہائیڈروجن پیدا کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گرین امونیا بھی تیار کی جا سکے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ خریداروں کے ساتھ ابتدائی معاہدے بھی ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پیداوار شروع ہونے سے پہلے ہی برآمدات کی راہ ہموار ہے۔ اگر عالمی منڈی میں 4 سے 5 ڈالر فی کلو کی قیمت بھی ملے تو یہ منصوبہ سالانہ کروڑوں ڈالر زیر مبادلہ کما سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو درآمدی ایندھن اور کھاد پر خرچ ہونے والے اربوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔ ناظرین، روزگار کے لحاظ سے یہ منصوبہ تقریباً 6000 براہ راست اور 2000 بالواسطہ ملازمتیں پیدا کرے گا۔ مقامی صنعتوں خصوصاً سیمنٹ اور سٹیل کے شعبوں کو بھی بڑے پیمانے پر آرڈرز ملیں گے۔ بندرگاہوں پر نئے ٹرمینلز اور سٹوریج ٹینکس تعمیر ہوں گے۔ اگر اس ہائیڈروجن کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں استعمال کیا جائے تو روزانہ ہزاروں بسیں صاف ایندھن پر چل سکتی ہیں۔ مستقبل میں ریلوے نظام کو بھی ہائیڈروجن سے چلانے کے امکانات موجود ہیں۔ اس منصوبے سے سالانہ ہزاروں ٹن کاربن کے اخراج میں کمی آئے گی جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ گھارو جمبھیر ونڈ کوریڈور تقریباً 180 کلومیٹر لمبا اور 60 کلومیٹر چوڑا علاقہ ہے جہاں ہوا کی رفتار ونڈ ٹربائن چلانے کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت بھی اس علاقے سے قومی گرڈ میں بڑی مقدار میں بجلی شامل کی جا رہی ہے۔ اب ہائیبریڈ ماڈل کے ذریعے اسی زمین پر ہوا اور سورج دونوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ٹھٹھا جو کبھی اپنی تاریخی عمارات اور تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا تھا اب پاکستان کے گرین انرجی مستقبل کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اگر منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل ہو گیا تو آنے والے برسوں میں پاکستان توانائی درآمد کرنے والا ملک نہیں بلکہ صاف توانائی برآمد کرنے والا ملک بن سکتا ہے۔ یہ منصوبہ صرف ایک صنعتی ڈھانچہ نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت، ماحول اور توانائی کے شعبے میں ایک ممکنہ انقلاب کی بنیاد بھی ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کی فیڈ بیک کا انتظار۔